یہی مسئلہ ہے۔ اچھا ہمارے ہاں تو لوگ اتنے ہیں کہ وہ اتنے ولایت سے آگے نکل گئے، اماموں کی بھی ولایت سے آگے نکل گئے۔ کہا تو ولایت جب پوری ہوگی جب تک تم نماز میں نہیں پڑھو گے یہ۔ آپ لوگ گھبرا گئے۔ میں پنجاب گیا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھائی باجماعت، آپ یہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پڑھتا۔ تو کیا؟ میں نے کہا یار جیسے چھٹے امام نے نماز سکھائی ہے ہم تو ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے رسول خدا پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے امام علی پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ زیارتیں اور باقی زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں، مناجات شعبانیہ ہے، سب میں لکھا ہے کہ جو ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، جو ہم سے پیچھے رہ جائے، دونوں فارغ ہیں۔ جو ہمارے ساتھ رہے گا نہیں۔ اب اس سے کہیں یہ نہیں آتا کہ میں اگر نماز میں نہیں پڑھ رہا تو میں ولایت کا اقرار نہیں کرتا، خدا نخواستہ۔ بھئی آپ کا سارا شور اسی میں پڑھو پڑھو پڑھو۔ اچھا تم پڑھو چپ کر کے، تو بھائی پڑھو چپ کر کے پڑھو، شور کیا کر رہے ہو؟ نہیں جو یہ نہیں پڑھے گا وہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کبھی بولا؟ ہم تو نہیں بولتے، ہم تو اپنی نماز پڑھا تو اپنی نماز پڑھو۔ بھائی پڑھو تو چپ کر کے، شور کیوں کر رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ زیادہ بولتے جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بھائی گھبرائیے گا نہیں، میں تو چلا جاؤں گا کس کو، آپ لوگ خود سنبھالیے گا معاملات کو۔ میں تو بہت سارے مسائل لپیٹ رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو بات یہ ہے کہ میرا اللہم صلی علی محمد۔ اچھا میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں فیس بک پہ، یہ کتابیں دیکھیں وہ کتابیں، پھر وہی میں بات میں کہتا ہوں کہ جو کتابیں نجف سے ملی ہیں ان کے نہیں ہیں ہمارے پاس ریفرنس، سارے ریفرنس جو ہیں وہ ادھر ادھر کی کتابوں کے ہیں۔ عزیزان محترم، نجف وہ جگہ ہے، آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب حالات خراب تھے صدام نے حوضے سے نکال دیا اور ہم گم آ گئے، شاگرد کہتے ہیں کہ نجف کی اتنی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر لگ گیا کہ دنیا میں شاید کوئی اور شہر ہے ہی نہیں جیسے۔ وہ کہتے تھے کہ نجف کی ہواؤں میں، نجف کی خوشبوؤں میں معنویت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس شہر کی ہوا اس حرم مطہر کے گنبد سے ٹکرا کر آتی ہو، جہاں سورج کی کرن پڑھ کر اپنے آپ کو روشن کرتی ہو، جہاں چاند روشنی وہیں سے لے رہا ہو، مطلب آپ کی ولایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، آپ مقصر ہیں آپ۔ اچھا بھائی تم صحیح ہو جاؤ تو تھوڑا بہت جو جانتا ہے وہ سن لیا کرو۔ ہم کب کہتے ہیں بھائی ساری دیکھیں، ساری چیزیں اچھی تو کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ بولیں کہ مولانا صاحب یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں، ایسا بھی پڑھیں ویسا بھی پڑھیں، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، حوضے میں ہم گئے اتنے سال تک، پبلک ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ دو وہ پڑھ دو، پھر آپ چلے جاتے ہیں، آپ پڑھ لے کے آ جاتے ہیں بھائی نہیں ہمارا ہم ڈاکٹر انجینئر بنے گا، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا۔ آپ مولانا صاحب عزیزان محترم، علم وہ دین جو علم کا ہے، میرا چھٹا امام کہتا ہے تم کمال پہ تب پہنچو گے جب تم دین پر تفقہ کرو گے، دین پر تفقہ کرو۔ دین سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مسئلہ کوئی بھی ہو۔ میں یہاں گزارش بھی کروں گا خاص طور پہ جوانوں سے کہ یہاں ہمارے یہاں بھی پروفیشنلز کے لیے، مجھے پتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پروفیشنلز کو یہ عقائد پڑھاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہم عقائد پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں ہر کوئی ہمارے عقائد آ کر خراب کر رہا ہے۔ آپ توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت یہ ہمارے عقیدہ ہے۔ ان عقیدوں کو بہترین طریقے سے جو انسٹیٹیوشن ہے بی آئی ایس، آپ جانتے بھی ہوں گے، یہاں پہ بھی ہے، فیلڈ ایریا میں بھی ہے، جوہر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، اور اچھے علماء کے انڈر سپرویژن پڑھایا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا محنت کریں، تھوڑی زحمت کریں، اپنے عقیدوں کو صحیح کریں۔ میں آؤں گا کچھ کہہ دوں گا، کوئی اور آئے گا کچھ اور کہہ دے گا، آپ نے مجھے بھی واہ واہ کرنی ہے، دوسرے کو بھی واہ واہ کر رہے ہیں۔
وہ مجھے لوگوں نے بولا مولانا صاحب آپ کو بھی پبلک واہ واہ کر رہی ہے. میں نے کہا یار سمجھ میں آ رہی ہے. کہہ رہے نہیں آپ سے پہلے آ رہے تو ان کو بھی واہ واہ کر رہی تھی. یہ سب کو واہ واہ کرتی ہے لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. تو اچھی بات ہے لیکن ہم اپنے شعور کو اوپر لے کر آئیں, پہچاننے کی کوشش کریں اس شجرہ ملونہ کو جو گھس رہا ہے دین